امام بخاری رحمہ اللہ نے دوسرا مسئلہ روزوں کا جو ہمیں سمجھایا ہے وہ ہے روزوں کی فضیلت۔ باب فضل الصائم، جو انسان روزے کا اہتمام کرتا ہے، سستی نہیں کرتا، اس کو مقام و مرتبہ کیا ملے گا؟ اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک دن اپنے چوغے میں دونوں جیبوں میں بلیاں ڈال کر آ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو محبت اور پیار سے کہا یا ابا ہریرہ۔ اسی وجہ سے وہ صحابہ کرام میں ابو ہریرہ سے معروف ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنہ، روزہ جہنم سے بچاؤ ہے، ڈال ہے۔ جو انسان روزے کا اہتمام کرتا ہے روزہ اس شخص کو جہنم سے بچا لے گا۔ اللہ والو، یہ چھوٹا سا جسم، یہ جسم جنت کا شہزادہ بھی بن سکتا ہے، اور یہی جسم جہنم کا ذلیل ترین انسان بھی بن سکتا ہے۔ مبارک ہو اللہ رب العالمین نے ہمیں جہنم سے محفوظ کرنے کے لیے ہماری زندگی میں ایک بار پھر رمضان جیسا بابرکت مہینہ ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ روزہ جہنم سے ڈال ہے، جس طرح ایک مجاہد جنگ کے دوران ڈال کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتا ہے، دشمن کے وار کو روکتا ہے، تو جو شخص روزہ رکھتا ہے روزہ انسان کو جہنم سے محفوظ کر لے گا۔ روزہ کیسا؟ کون سا روزہ جہنم سے بچائے گا؟ فلا یرفث، ایسا شخص جو روزہ رکھ کر بےہودگی والے کام نہیں کرتا، زبان سے گندی گندی باتیں نہیں کرتا، بے حیائی والی باتیں نہیں کرتا، غیر محرم عورتوں سے اپنی آنکھوں کو محفوظ کرتا ہے۔ ٹیلی ویژن نہیں جی، ہم تو خبریں سنتے ہیں، خبریں سنتے ہیں۔ بھائی جان، ننگی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں خبریں پڑھ رہی ہیں ٹیلی ویژن کے اندر۔ میرا آپ سے سوال ہے، کیا یہی کام ہمارے لڑکے نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ کیا پاکستان میں خبریں پڑھنے کے لیے لڑکے مر گئے ہیں؟ زندہ ہیں؟ کیا ہو گیا ہے اس شیطانی میڈیا کو، دجالی میڈیا کو، کہ وہ ہر جگہ پر میری بیٹی کو سامنے کرتا ہے؟ سکول، کالج، یونیورسٹیز، بڑے بڑے ادارے، کمپنیوں والے، جب بھی مشہوری کی بات آتی ہے وہ میری بیٹی کو ننگا چہرہ کر کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔
ہمیں جتنا ہو سکے ان تک اپنی آواز کو پہنچانا ہے۔ تو یارفس کے اندر آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، ولا یجہل، جہالت والے کام بھی نہیں کرتا، بے فائدہ کام، بے مقصد کام، چیخو پکار، ایسے کسی کو تکلیف دینا۔ رمضان سے پہلے بھی میرا ہمسایہ تنگ تھا، رمضان کے اندر بھی میرا ہمسایہ مجھ سے تنگ ہے، یہ جہالت ہے۔ رمضان سے پہلے بھی دل کے اندر کوڑ تھا، حسد، بغض، کینہ، دشمنیاں، عداوتیں تھیں۔ رمضان بھی ہے، جنت بھی لینا چاہتے ہیں، لیکن وہ گند جو رمضان سے پہلے تھا وہ رمضان کے اندر بھی ہے۔ یہ جہالت والی سوچ ہے۔ روزہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ کون سا روزہ؟ روزہ رہ کر انسان اپنے جسم کی حفاظت کرتا ہے، برا کام نہیں کرتا، جہالت والے کام نہیں کرتا۔ وَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، اگر کوئی شخص اس سے لڑائی کرتا ہے یا گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، وہ آگے سے کہے اِنِّی صَائِمٌ، اِنِّی صَائِمٌ، اللہ کے بدلے میں روزے دار ہوں، اللہ کے بدلے میں روزے دار ہوں۔ تو بھائی وہ تو گالیاں دے رہا ہے، ہم نے گالی نہیں دینی، ہم نے گالی کا جواب نہیں دینا۔ اللہ والو، گالی دینا مطلق طور پر حرام ہے۔ شیطان کو بھی گالی دینا حرام ہے، کتے کو بھی گالی دینا حرام ہے، شیطان کو گالی دینا گناہ ہے، کتے کو گالی دینا گناہ ہے۔ اللہ والو، انسان کو گالی دینا تو بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ ہم اپنی زبان کو گالیوں سے پاک رکھیں۔ یعنی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ہر بات پہ گالی، اپنی ماں کو گالیاں، ایسے باتیں دوست سے کر رہا، اپنی ماں کو گالیاں، بہن کو گالیاں، پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے۔ تو گالی دینا حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لخلوف فم الصائم، روزے دار کے منہ کی بو، منہ کی ہوا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو کتنی پسند ہے، مغرب کے قریب معدہ خالی ہوتا ہے، معدہ خالی ہوتا ہے، بھوک ستا رہی ہوتی ہے، وہ موقع، وہ کیفیت جو منہ سے نکلنے والی ہوا ہے، اللہ کو اتنی پسند ہے جتنی کستوری کی خوشبو ہو۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ مرح المسک، یعنی کستوری جو سب سے ہائی لیول کی خوشبو ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو وہ ہوا، وہ سانس ہمارے پیارے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عصر کے بعد بات کر دیتے ہیں جی اب مسواک نہیں کرنی، تاکہ وہ جو بو آ رہی ہے وہ ختم نہ ہو۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے سنن نسائی کے اندر باب قائم کر کے حدیث لا کر ان لوگوں کا رد کیا ہے جو کہتے ہیں کہ عصر کے بعد مغرب سے پہلے مسواک نہیں کرنی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، 24 گھنٹے جب مرضی ضرورت ہو ہم مسواک کر سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایک اور اسی باب میں حدیث لائے ہیں، یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی۔ اللہ اکبر۔ حدیث قدسی کے لفظ ہے، حدیث قدسی کا مطلب یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے۔ روزے دار اپنا کھانا چھوڑتا ہے، اپنا پینا چھوڑتا ہے،
اپنی شہوت کو خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے. کس وجہ سے؟ من اجلی، میری وجہ سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصیام لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا. باقی جو بھی ہم نیک اعمال کر رہے ہیں ان کا ثواب مقرر ہے، فرشتوں کو پتہ ہے، بندوں کو پتہ ہے. لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس کے ثواب کا اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں. اللہ اکبر. والحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی جب انسان کرتا ہے اللہ رب العالمین 10 نیکیوں کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں. دوسری حدیث میں ایک نیکی کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر. یہی حدیث میں 700 گنا تک ثواب. صحیح مسلم اور بخاری میں ایک اور حدیث الی اضعاف کثیرہ، ایک نیکی کا زیادہ سے زیادہ ثواب کتنا ملتا ہے؟ ہمارے ہاں مشہور ہے 700 گنا تک. میں آپ کو بخاری مسلم کی ایک حدیث کے لفظ پڑھ رہا ہوں الی اضعاف کثیرہ، 700 سے بھی آگے تک اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے میں ثواب عطا فرماتا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، انسان ایک نیکی کرے اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ قرآن و سنت کے مطابق نیکی کرے، اللہ تعالیٰ بے حد و حساب اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کے جو تقاضے ہیں، صرف کھانا پینا بند کر لینا یہ روزہ نہیں ہے. جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، چوری نہیں کرنی، یاری نہیں کرنی، گندی باتیں نہیں کرنی، واٹس ایپ، فیس بک، میسنجرز ان کا صحیح استعمال کرنا ہے، آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے. ہو سکتا ہے اس مہینے ہم پابندیاں لگا لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پوری زندگی ایسے ہی گزارنے کی